السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے 7 نومبر 2025، جب الصبح یہ خاک سر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل 27ویں ترمیم میں کیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کن نکات پر اتفاق کر چکے، فیلڈ مارشل کے لیے کون سا نیا عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے، ان کا کردار ہوگا کیا، اور کیا یہ جو بحث تھی نوٹیفیکیشن کی آرمی چیف کی، اس کی ضرورت باقی رہے گی یا نہیں، آئینی عدالت کی حیثیت کیا ہوگی، بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں کیا مسودہ تیار کیا گیا ہے، ایم کیو ایم کو اس ترمیم سے کیا لالی پاپ دیا جائے گا، پیپلز پارٹی کیوں کر کہہ رہی ہے اور کہے گی کہ ہم نے 18ویں ترمیم بچا لی، حالانکہ بدلے میں تمام ان معاملات کے اوپر وہ ووٹنگ کرے گی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ ہے آج کا خصوصی موضوع، اور پھر پاکستان کی تاریخ میں جو عہدے رہے آرمی چیف کے لیے ماضی میں، جن میں سے کسی ایک کو دوبارہ رائج کرنا ہے، اس کی ایک تاریخی حوالہ آج ہم نے ریسرچ کی، آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی جو بھی کہے آپ کے سامنے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خبریں رات تک آئیں اور آج صبح آپ سے ہم مخاطب ہیں، اس لیے ہیں کہ آج ہی کیبنٹ میں، وفاقی کابینہ میں اس ترمیم کا 27ویں ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ پیش کیا جانا ہے، اور آج ہی اس کی منظوری ہونی ہے، اور آج ہی یہ سینٹ میں جائے گا۔ اس کے بعد 2 سے 3 دن لگتے ہیں، اور پھر یہ جائے گا قومی اسمبلی میں، جو پیر یا منگل کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے ہم جو کہہ رہے تھے اپنے ویلاگ میں کہ یہ 14-15 نومبر سے پہلے معاملہ نمٹا دیا جائے گا، وہ خبر درست ہے۔ ہمارے ہی ویلاگ کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہم چاہے آرٹیکل 243 فیلڈ مارشل آرمی چیف یا نئے عہدے کی بات ہو، چاہے آئینی عدالت کی بات ہو، این ایف سی کی بات ہو، یا دیگر معاملات، جو معاملات ہم نے ہائی لائٹ کیے، اب اس کی تصدیق رانا ثناءاللہ اور دیگر بھی کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ 27ویں ترمیم میں ہے، کیسے بیان کر رہے ہیں، اور پھر عہدہ کون سا نیا ملنے جا رہا ہے، وہ سب سے اہم پہلو ہے۔ میرے ساتھ ذرا رہیں، پہلے ذرا اہم خبریں میں دے دوں کہ اس میں ہے کیا۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کر چکے ہیں۔ ایک یہ آرٹیکل 243 میں جو ترمیم کرنی ہے، جو فیلڈ مارشل آرمی چیف یا کسی نئے عہدے کے حوالے سے ہے، اس پر بھی اتفاق کر چکے ہیں۔ 2 اور ایک ہی ڈرافٹ اس کا آئے گا جو کل پیش کیا جائے گا۔ اس میں جو 2-3 نئی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک طے یہ کیا جا رہا ہے کہ دوہری شہریت وہ ختم کی جائے، اگر یعنی کوئی شخص کسی دوسرے ملک کی شہریت لیتا ہے تو وہ پاکستان کی شہریت اسے چھوڑنی پڑے گی، لیکن اس کا اطلاع کیسے ہوگا کہ سول سروسز میں یعنی بیوروکریسی میں یا فوج میں دوہری شہریت والا بندہ نہیں کام کر سکے گا، اسے ایک شہریت چھوڑنی ہوگی۔ نمبر 2، ججز کی جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے معاملات ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کو دیے جانے کا اس میں امکان ہے، اس میں ایک رائے دی جا رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن جو 26ویں ترمیم کے بعد بنا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اکثریت حکومت کی ہے، چاہے اس میں 3 سے 4 سینئر جج سپریم کورٹ کی ہوں، ایک آئینی بینچ کا جج ہو، اس میں ایک وزیر قانون ہوتا ہے، اٹارنی جنرل ہوتا ہے، پاکستان بار کا نمائندہ ہوتا ہے، اپوزیشن کے بھی 2 لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں اکثریت حکومت کے پاس ہے، لہٰذا مرضی کی ٹرانسفر، جج کو مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے۔ بالخصوص یہ رائے ہے کہ اسلام آباد کے جو جج صاحبان 4-5 جن سے حکومت کو مسئلہ ہے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ آسان ہو جائے گی، نہیں تو وہ سروس سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا، تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کو اختیار دیا جائے گا۔ دوسری بات ہے چیف الیکشن کمشنر کی، جو پہلے تو پاکستان کے وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر طے کرتے تھے، اب یہ بھی جوڈیشل کمیشن طے کرے گا۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے دن بھی گنے جا چکے ہیں۔ تیسری خبر جو اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ کو آئینی عدالت قرار دیا جائے گا۔ اس کے ججز کی تعداد 8 ہو سکتی ہے، اور اس کا نام ہوگا آئینی عدالت۔ اس کے چیف جسٹس کو کہا جائے گا چیف جج۔ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہیں چیف جسٹس ہی کہا جائے گا، یا یہ آفریدی صاحب بدستور چیف جسٹس رہیں گے۔ آئینی عدالت کے جج کو چیف جج کہا جائے گا۔ اس کی ججز کی تعداد 8 ہو سکتی ہے۔ اس میں ریٹائرڈ جج صاحبان کو بھی ایڈ ہاک کے اوپر شامل کیا جا سکتا ہے، قاضی صاحب کو امید سے رہنا چاہیے۔ تیسری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ 243 کے اوپر، اور وہ تفصیل سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلے بلدیاتی کہ ایم کیو ایم کو کیا ملے گا۔ ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اوپر بھی طے کر دیا جائے گا کہ 4 سال میں لازم ہوں گے، اور اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ ایک خبر میں دے رہا تھا آپ کو کہ مجسٹریسی نظام کی بحالی نون لیگ اس کے حق میں ہے۔ اصل میں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کرتا، تو جو مجسٹریسی نظام ہے، ڈی سی وغیرہ کی جو پاورز ہیں سزا جزا کی، جرمانے کرنے کی، وہ بحال کی جائیں تاکہ جلد انصاف ملے، اور دوسرا بلدیاتی نظام آئے
تاکہ لوکلی امپاورڈ ہوں عام بندہ جو ہے. تو ان دونوں پہ ایم کیو ایم بھی راضی ہو جائے گی, پیپلز پارٹی بھی راضی ہو جائے گی. مسئلہ جہاں میں کہہ رہا تھا پیپلز پارٹی جہاں کہے گی کہ ہم نے 18ویں ترمیم بچا لی, وہ این ایف سی ہے کہ این ایف سی میں زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. یہی وجہ کل رات انس نے کہا جن باتوں پہ اتفاق نہیں وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اصل مدعے دو ہی تھے, آئینی عدالت اور آرٹیکل 243. اب اس پہ آ جاتے ہیں. آرٹیکل 243 آپ انتظار کریں کہ جامی نے بات لمبی کر دی ہے, لیکن اس سے پہلے خبر سن لیں. خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت کے اوپر جو ہم پچھلے 2-3 ماہ سے آپ سے بات کر رہے تھے, اور میرے کئی دوست اس خاکسار کی رائے کو ڈینائی کر رہے تھے کہ آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے. اب میں آپ کو بابسوخ ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ آرمی چیف کی مدت پر 5 سال کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایک نیا عہدہ آئے گا ان کے لیے. آرمی چیف بھی وہ رہیں گے, فیلڈ مارشل بھی رہیں گے. یہ ہے آج کا اہم مدعا. آ جائیے. حضور ہوا یہ ہے, کئی بار میں ثبوت بھی پیش کروں گا دیکھنے والوں کے لیے, کہ ہم نے عرض کی تھی کہ رائے یہ پائی جاتی ہے ادارے کہ ہاں کہ جنگ کا ماحول بدل چکا, فیصلہ سازی تیز ہونی چاہیے, کمانڈ اینڈ چین سٹرکچر میں تبدیلی چاہیے. اس لیے آرٹیکل 243 جو اس سلسلے میں ایڈریس کرتا ہے کہ کس کا کیا کردار ہوگا, صدر پاکستان کیا کریں گے, یہ میرے پاس موجود ہے آرٹیکل جو 243 ہے, جس میں لکھا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس قوت ہوگی کنٹرول اینڈ کمانڈ کی آرم فورسز کی, اور جو صدر مملکت ہیں وہ فلاں فلاں کام کریں گے. یعنی وہ مینٹین کریں گے, ریز کریں گے ملٹری کو, نیوی کو, ایئر فورس کو, ان کے افسران کو, اور کمیشن گرانٹ کریں گے. اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگائیں گے, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر اسٹاف لگائیں گے. یہ 243 کا بنیادی خاکہ ہے. اس میں تبدیلی ہوا یہ کہ اب یہ سمجھا جا رہا ہے, میں خبر دے رہا ہوں, تجزیہ نہیں بھی کر رہا, سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جب کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے یا بڑی سیکیورٹی کی صورتحال ہوتی ہے, جیسے انڈیا کے ساتھ ہوئی, افغانستان کے ساتھ ہوئی, تو پاکستان میں طریقہ کار یہ ہے کہ این ایس سی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فوراً اجلاس بلایا جاتا ہے. وہ پھر اپنی پالیسی اور رد عمل کا حساب کتاب لگاتی ہے اور آرڈر دیتی ہے. اس میں پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, وزیر اعظم ہوتے ہیں, وزیر دفاع, وزیر خارجہ, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, تینوں سربراہان افواج کے اور دیگر متعلقہ جو عہدیداران ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اگر طویل یا بڑے پیمانے پر کوئی فوجی اقدامات درکار ہوں تو کابینہ کی متعلقہ کمیٹی یعنی ڈیفنس کمیٹی میں بحث ہوتی ہے, اس کی ضرورت پاکستان میں نہیں ہوتی. تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی اسٹریٹجک ہتھیاروں کے حوالے سے جو فیصلہ کرتی ہے, اور یہ جو این ایس سی بیٹھتی ہے, اس میں تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ جنگ سیکنڈز کی, منٹس کی ہے, سائبر سپیس کی, انفارمیشن وارفیئر کی, الیکٹرانک وارفیئر کی, راکٹس ہیں, ڈرونز ہیں, اور جو کچھ آپ نے پاک بھارت جنگ کے بیچ دیکھا. تو اس سب تردد کی ضرورت اگر ہو تو فیصلہ سازی میں تاخیر ہو سکتی ہے. تو چین آف کمانڈ اور ڈیسیژن میکنگ سنگولر کر کے ایک جگہ اگر مجتمع کر دی جائے تو فیصلہ سازی آسان ہوگی, کیونکہ جنگوں کے حالات بدل چکے. گون آر دی ڈیز کے پہلے پیادے آتے تھے, ٹینک رسالہ آتا تھا, سگنل کی یونٹیں آتی تھیں, مورچہ زن ہوتے تھے, کمانڈ کو حکم آتا تھا, آرمی چیف سیاستدانوں سے مشاورت کرتے تھے. یہ ہے بنیادی دلیل. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہم آپ سے بار بار عرض کر رہے تھے کہ خیال یہ ہے, امکان یہ ہے کہ پاکستان کی افواج میں سی ڈی ایس کا عہدہ, چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ متعارف کروایا جائے گا, جو بھارت میں بھی ہے, امریکہ میں سینٹ کام کے سلسلے میں بھی کام کرتا ہے. اور اس سے جو لفظ آپ نے سنا ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ, یونٹی آف کمانڈ, چین آف کمانڈ, سینرجی اور ڈیسیژن میکنگ آسان ہوگی. تو میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرنے لگا ہوں سی ڈی ایس. ہم اپنے ویلاگ میں بار بار یہ بات کر چکے ہیں, جون سے کالم کی صورت میں بھی کہا تھا کہ نیا عہدہ تخلیق ہوگا. اس لیے جب نیا عہدہ تخلیق ہوگا تو یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی نوٹیفیکیشن یا دیگر کی. اور نیا عہدہ جب تخلیق ہوگا تو اس کی مدت 2025 نومبر سے 2030 نومبر تک ہوگی, اگلے 5 برس. تو کہانی 2027 میں نہیں, 2030 سے آن ورڈ دیکھی جائے گی. اب چیف آف ڈیفنس اسٹاف جسے ہم کہتے ہیں سی ڈی ایس, یہ اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ بری, بحری اور فضائی افواج کے درمیان وہ لفظ سینرجی کا آپ سن رہے ہیں, ہم آہنگی, رابطہ اور مشترکہ فیصلہ سازی کو بہتر بنایا جا سکے. اور جو دانشور حلقے ہیں اس سلسلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں افواج ایک دوسرے سے الگ الگ فیصلہ نہ کریں بلکہ قومی دفاع کے لیے ایک صفحے پر ہوں. اس لیے سی ڈی ایس کی ضرورت ہے, کیونکہ یاد رہے یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے یہ آپریشنل فیصلے نہیں کر سکتا پاکستان کے ایگزسٹنگ سٹرکچر میں. اکثر ملکوں میں آرمی, نیوی اور ایئر فورس الگ کام کرتی ہے اور ان کے درمیان رابطے کی کمی پائی جاتی ہے. سی ڈی ایس ایک ایسا عہدہ ہے جو بھارت میں بھی آیا, دیگر ممالک میں بھی آیا, برطانیہ میں موجود ہے, یہ عہدہ آسٹریلیا میں موجود ہے, یہ عہدہ کینیڈا میں موجود ہے, یہ عہدہ نیوزی لینڈ میں موجود ہے, ناروے میں, سری لنکا میں موجود ہے یہ عہدہ. تو اس عہدے کی وجہ سے مشترکہ پالیسی بنائی جا سکتی ہے, چیف آف ڈیفنس کا جو عہدہ ہے.
پاکستان میں ابھی تک یہ عہدہ متعارف نہیں کروایا گیا. ابھی تک تینوں سروسز کے علیحدہ علیحدہ ذمہ داران ہوتے ہیں. ان کے اوپر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتا ہے جو کچھ حد تک چیف آف ڈیفنس سٹاف آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کے برابر، لیکن یہ مشاورتی نوعیت کا عہدہ ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کمانڈ کا نہیں ہے، آپریشنل فیصلے یہ نہیں کر سکتا. ایک اور عہدہ، ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوگا، کمانڈر ان چیف کا. ماضی میں پاکستان میں یہ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بحث ہوئی. میرا ابھی تک جو رائے ہے وہ سی ڈی ایس کے اوپر ہے. آرمی چیف کا عہدہ بھی رہے گا، سی ڈی ایس کا عہدہ آ سکتا ہے، فیلڈ مارشل تو ہیں ہی، تو فیلڈ مارشل کے عہدے کو قانونی تحفظ بھی دیا جائے گا کہ ان کا کردار کیا ہوگا. تو یہ بحث ہے. ایک نیا عہدہ بھی تخلیق ہو سکتا ہے جو وائس چیف کا ہے، جو میں کل کے ویلاگ میں ڈسکس کر چکا ہوں، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے ذرا سی ڈی ایس کے بعد اب آپ سمجھیں کمانڈر ان چیف کیا ہوتا ہے. کمانڈر ان چیف وہ شخص ہوتا ہے جو فوج، بحریہ، فضائیہ اور دیگر دفاعی اداروں کا مجموعی سربراہ ہوتا ہے. پاکستان میں یہ عہدہ 1972 تک رائج تھا. اس وقت بری فوج کے سربراہ کو کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا. بعد میں یہ عہدہ چیف آف آرمی سٹاف سے بدل دیا گیا. یہ ہوا یہ تھا کہ صدر بننے کے بعد ایوب خان صاحب نے براہ راست آرمی کی کمانڈ سنبھالنے کی بجائے خود کو فیلڈ مارشل قرار دیا. انہوں نے کمانڈر ان چیف کے طور پر پھر جنرل محمد موسیٰ خان کا انتخاب کیا تھا. جنرل محمد موسیٰ خان 27 اکتوبر 1958 سے 17 ستمبر 1966 تک، یہ تقریباً 8 سال بنتے ہیں، یہ کمانڈر ان چیف رہے پاکستان میں. انہیں فیلڈ مارشل ایوب خان نے مدت ملازمت میں توسیع بھی دی تھی. ایوب خان نے پھر 18 ستمبر 1966 کو جنرل محمد یحییٰ خان مشہور زمانہ ان کو فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا تھا. یحییٰ خان کو 20 دسمبر 1971 کو معزول کر کے پھر تب آئے تھے جنرل گل حسن، ان کو قائم مقام کمانڈر ان چیف بنایا. وہ 21 جنوری 1972 تک اس عہدے پر قائم رہے. جنرل گل حسن مختصر مدت کے لیے آئے. بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہوئے اور ڈرامائی انداز میں پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو 1972 میں استعفیٰ دینا پڑا. وہ پاک فوج کے آخری کمانڈر ان چیف تھے. اس وقت صدر پاکستان آئینی طور پر مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں اس وقت بھی، لیکن عملی طور پر آرمی چیف کے پاس کمانڈ ہوتی ہے. امریکہ میں جو صدر ہے، پریزیڈنٹ، وہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. پاکستان میں یہ عہدہ اور بھارت میں صدر کے پاس ہوتا ہے. ایران میں یہ عہدہ سپریم لیڈر کے پاس ہے اور سعودی عرب میں یہ عہدہ محمد بن سلمان صاحب کے پاس ہے. اب میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا ایک اور عہدہ جو کہ اس سب کے بعد تخلیق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، سی ڈی ایس بھی ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ پھر ختم ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں امکان ہے یا پھر ایک ویکیوم ہے کہ وائس چیف کا عہدہ بھی تخلیق ہو. یہ عہدہ بھی پاکستان میں رہا. مجھے یاد پڑتا ہے جنرل یوسف صاحب، تب ہم اسٹوڈنٹ تھے مشرف دور میں، سفید مونچھوں والے، وہ وائس چیف رہے. یہ عہدہ جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ خصوصی نوعیت کا یا عبوری نوعیت کا عہدہ ہوتا ہے جو اس وقت قائم کیا جاتا ہے جب آرمی چیف کسی اور عہدے پر بھی فائز ہو جائیں. یہ عمومی باتیں میں کر رہا ہوں. یہ روزمرہ کی جو کمان ہے ان کو دیکھنے کے لیے وائس چیف تعینات کیا جاتا ہے. وائس چیف جو ہے ان کو وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں تقریباً جو چیف آف آرمی سٹاف کو ہوتے ہیں. البتہ یہ صرف چیف کی اجازت یا عدم موجودگی میں ان اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر آرمی چیف کسی وجہ سے معزول یا غیر حاضر ہوں تو اس کی صورت میں یہ فوری کمان سنبھالتے ہیں. یہ جی ایچ کیو کے تمام جو ڈائریکٹوریٹس ہیں جیسے آپریشنز، ٹریننگ، انٹیلیجنس یا لاجسٹکس، ان کی نگرانی کرتے ہیں. ادارہ جاتی اصلاحات کے بعد جو وائس چیف کی جگہ چیف آف جنرل سٹاف کو ڈی فیکٹو نمبر 2 سمجھا جاتا ہے، جسے ہم سی جی ایس کہتے ہیں، جو کسی زمانے میں جنرل اظہر بھی رہے، جو خود باجوہ صاحب کے دور میں آرمی چیف کی دوڑ میں بھی تھے. پنڈی کی کور بھی انہوں نے کمانڈ کی تھی، جسے 10 کور ہم کہتے ہیں. 2007 کے بعد سے یہ عہدہ ختم کر دیا گیا. جب یعنی مشرف صاحب رخصت ہوئے تو اس کے بعد وائس چیف کا عہدہ ختم کر دیا گیا تھا. پھر کیانی صاحب بنے تھے آرمی چیف. یہ عہدہ رہا کب پاکستان میں؟ سب سے پہلے یہ میں دیکھتا ہوں تاریخ میں 1969 سے دسمبر 1971 تک جنرل عبدالحمید خان وائس چیف رہے. پھر لیفٹنٹ جنرل سوار خان اپریل 1980 سے 1984، یہ تب ضیاء صاحب کا دور تھا. پھر جنرل خالد محمود عارف 1984 سے 1987، ضیاء صاحب کا دور تھا. پھر لیفٹنٹ جنرل مرزا اسلم بیگ، یہ ضیاء صاحب کے آخری نائب تھے اور ان کی وفات کے بعد پھر یہ خود آرمی چیف بنے تھے اسلم بیگ صاحب. پھر آتے ہیں جنرل یوسف خان جن کا میں ذکر کر رہا تھا، سفید مونچھوں والے. جنرل جو شاید انہیں کہا جاتا ہے ملٹری میں، آج کل بھی پنڈی میں واک شاک کرتے ہیں، گولف شاپ کھیلتے ہیں. یہ آرمی چیف جب مشرف صاحب، جنرل پرویز مشرف صاحب تھے تو صدر بھی تھے، آرمی چیف تھے، تو یہ جنرل یوسف وائس چیف بنے تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی، وہ تو آرمی چیف بن گئے. آئین پاکستان میں 1956-1962 میں فوج کے کمانڈر کی تعریف کچھ اور تھی، اور پھر جب یہ 243 آیا 73 میں تو اس کی تعریف کچھ اور کی گئی. اس میں صدر مملکت جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہیں. ایک بات میں واضح کروں، جو ہم کچھ تبصروں میں سن رہے تھے کہ شاید 243 میں جو ترمیم کرنی ہے اس کے بعد کوئی آئینی کردار چیف آف آرمی سٹاف کا، فیلڈ مارشل کا، اس کا تعین کرنا ہے.
خبر میرے پاس یہ ہے کہ آئینی کردار نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا فیلڈ مارشل صدر کی عدم موجودگی میں صدر تصور ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف آرٹیکل میں جو ترمیم کی جا رہی ہے یہ اسی حد تک ہے جس کا میں نے آپ کو احوال بیان کیا ہے قدر محتاط ہو کے۔ تو آئینی کردار اس ترمیم میں نہیں ہے، اس کی تصدیق رانا ثناء اللہ بھی کر رہے ہیں۔ البتہ نیا کردار، نیا عہدہ، اس کی نئی مدت وہ طے شدہ امر ہے جس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتفاق کر چکے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت، اتحادی جماعت اس کی مخالفت نہیں کرے گی، اور نیا عہدہ سی ڈی ایس کا اگر آتا ہے یا کمانڈر ان چیف کا تو وہ 2025 سے 2030 تک ہوگا۔ غالب امکان ہے کہ سی ڈی ایس کا عہدہ ہی تخلیق کیا جائے گا۔ تو سی ڈی ایس جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف کے برابر ہوں گے، وہ آرمی چیف بھی ہیں، وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں۔ اس سب کے ہوتے ہوئے نیا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ان کا آئینی کردار بالکل اس میں نہیں ہوگا، لیکن ان کا جو فوجی کردار ہے اس کی تعریف کر دی جائے گی، اور پھر گنجائش پیدا ہوتی ہے وائس چیف کے عہدے کی۔ اس کے لیے آس پاس کے شہروں پہ آپ نظر رکھیں، اہل لاہور بھی، اہل گوجرانوالہ بھی، اہل اسلام آباد اور پنڈی بھی نظر رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا چاہیں تو۔ مجھے آپ آج کے لیے اجازت دیں، کہنا یہ تھا کہ 27ویں ترمیم میں ہے کیا، خد و خال بیان کیے، اور بتانا تھا کہ جمعے کو پیش ہو رہی ہے کابینہ میں، پھر جائے گی سینٹ میں، اور اگلا مرحلہ ہے قومی اسمبلی کا۔ بدلے میں پی ٹی آئی نے طے کیا ہے کہ لانگ مارچ کرنے، احتجاجی سیاست کرنی ہے، اور اس سلسلے میں علامہ راجہ ناصر عباس اچکزئی صاحب اور ساتھ کوشش ہے مولانا جڑ جائیں۔ مولانا کیا اب علی امین گنڈا پور کے بعد اس احتجاجی تحریک کا، اس ٹرین کا انجن بنتے ہیں یا نہیں، یہ ڈٹرمن کرے گی کہ اپوزیشن کی تحریک تگڑی ہے یا روایتی ہے۔ اجازت، اللہ حافظ۔